الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ یونس آیت نمبر 57 سے شروع ہو رہا ہے، اور آج کا درس جو ہے قرآن کی عظمت، پھر قرآن والوں کی عظمت اور اللہ کے دوست، یعنی جو قرآن میں مشغول رہیں گے، کچھ بہت ہی اہم نصائح ہیں۔ اور سلسلہ کلام چل رہا ہے، آیت نمبر 37 سے چلا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے، گڑھا ہوا نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گڑھا ہوا ہے، تو یہ اس قرآن کی صداقت، رسول کی صداقت یہ پیش کیا جا رہا ہے، اور بہت اہم ہے۔ چونکہ ہم لوگ مشغول ہیں قرآن شریف کے درس و تدریس میں، تو آج یہ حقیقت کھل جائے گی کہ قرآن شریف کے درس و تدریس کیا ہے، تعلیمات قرآن کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو آئی تمہارے پاس موعظت تمہارے رب کی جانب سے، اور سینوں کے روگ کے لیے شفا، اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے۔ سب سے پہلے خطاب ناس، لوگوں، بلا کسی قید کے، کسی مذہب کی قید کے، مومن، کافر، مشرک، ہندو مت، بدھ مت، بلا کسی قید کے، لوگوں، انسان۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ قد جاءتکم، جاء کے معنی آیا، اور جاءت کے معنی آئی۔ تو لغت، چونکہ یہاں رہتے ہیں تو عربی میں مہارت ہو، صحیح استعمال کریں۔ فلاں شخص آیا تو جاء، فلاں خاتون آئی تو جاءت، چونکہ موعظتن، آئی تمہارے پاس موعظت تمہارے رب کے جانب سے۔ اب ذرا توجہ دیں، سلسلہ کلام کیا ہے؟ قرآن کو مان نہیں رہے کہ منزل من اللہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کون آپ کو سکھاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن تمہارے رب کے جانب سے ہے، تو موعظت قرآن کی صفت ہوئی ایک، اس کو ملحوظ رکھیں۔ اس قدر آسان ہے، اگر آپ سنتے رہیں گے تو آپ بھی اس آیت پر درس قرآن دے سکیں گے۔ پہلی صفت موعظت، دوسری شفا، تیسری ہدا، چوتھی رحمت۔ اب اس کو سمجھیں کہ موعظت یعنی کیا؟ تو موعظت کے معنی نصیحت، واعظ ہوتے ہیں، مگر یہ وہ مجالس کے واعظ نہیں ہیں محرم کے، وہ تو کربلا کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں۔ یہ موعظت کس کی صفت ہے؟ قرآن کی۔ اب لوگوں نے یہیں سے لفظ استعار لے لیا اور مجالس ہوتے ہیں واعظ و نصیحت کی، جبکہ قرآن سے وہ دور رہتے ہیں، یا تو فضیلت کی ضعیف حدیثیں یا اپنا سلسلہ۔ تو موعظت کے معنی یہ ہیں کہ تمام انسانوں کو جو خطرات، جو مہلکات جن سے بچنا چاہیے، جن خطرات سے ان باتوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کلام پاک ہے سارے انسانوں کو کہ شرک کیا ہے، شرک سے جہنم میں جانا ہوگا، تو ہر خطرات سے ان کے لیے آگاہی، یہ ہے موعظت۔ دوسرا پہلو، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کان بہرے کر لیے، آنکھیں بند کر لی۔ یہ آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، وہ اس آیت کا ترجمہ ہی کر رہا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے زجر و تنبیہ، یہ نام ہے کس کا؟ موعظت کا، اور یہ کلام پاک میں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔
من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے. شفا یعنی علاج، لیکن یہاں کوئی بخار کا علاج نہیں، درد سر کا، زکام کا نہیں، بلکہ لما فی الصدور، دلوں کا روگ. تو دلوں کا روگ جو ہے، کیا دلوں کا روگ؟ جن کے دل میں روگ ہے، اس روگ کو دور کرنے کے لیے اس کا علاج ہے. تو روگ کیا ہو سکتا ہے؟ روگ کیا ہوتا ہے؟ روگ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا یا تو باطن، جیسے کہ انسان یہ سمجھتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہی سر جھکنا چاہیے، بلکہ اس نے ہزاروں کے سامنے در در سر جھکانا شروع کر دیا. یہ دلوں کا روگ ہے. تو دل کا روگ نفاق اور شرک اور حقیقی معرفت اللہ تعالیٰ کی نہیں. تو یہ تمام اوصاف، انسانی تمام اوصاف، انہیں کھو کر، انہیں ترک کر کے حیوانیت سے بھی بدترین صفات کو جو اپنا رہے ہیں، ان کا علاج. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حیوانیت سے بدتر؟ اس لیے کہ اولئک کالانعام، جو لوگ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، در بدر جھکتے ہیں، وہ چوپائے سے بھی بدتر ہیں. تو یہ ہے شفا، ان کے لیے اس میں علاج ہے. لیکن اب سنیے، یہ دو صفتیں ہوئی. تیسری صفت کے ساتھ یہاں قید ہے، ھدی ورحمۃ للمؤمنین. تو دو صفتیں خاص ہوئی انسانوں کے ساتھ، اور دو صفتیں خاص مومنین. وہ کیسے؟ ہدایت. کسے کہیں گے ہدایت؟ ہدایت میں دو پہلو ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. تو اعمال یہ ظاہری ہے، تو اعمال صالحہ کو اپنانا یعنی اوصاف حسنہ کو اپنانا، اور باطنی عقائد حق کو اپنانا، اور باطنی اخلاق ذمیمہ سے اپنے آپ کو بچانا. یہ ہے ہدایت. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مومن جب ایمان لاتا ہے تو اس کا ظاہر کیسا؟ عمل، اعمال صالح ہے. اگر وہ چوری، زنا، ڈکیٹی، تو ظاہری اعمال اس کے اچھے نہیں. لیکن باطن، اگر باطن میں عقائد فاسدہ ہے، اخلاق ذمیمہ ہے، تو حیوانیت سے بدتر ہے. لہٰذا عقائد بھی صحیح ہوں. یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. کس کے لیے لیکن ہدایت ہے؟ ھدی للمتقین مؤمنین. لہٰذا تیسری صفت انسانوں کے، مومنین کے لیے. اور جب وہ اپنے عقائد کو مستحسن کرے گا، صحیح کرے گا، تو انوار الہی جگمگا اٹھیں گے. تو یہ قرآن رحمت ہے، آخرت میں ان کی ضمانت، یعنی ان کا ضامن ہے. یہ ہے رحمت. اور کیا مطلب رحمت؟ کس کے لیے رحمت ہے؟ ناس کے لیے نہیں. ناس میں سے وہ لوگ جو ہدایت کو اپنائیں، عقائد حق کو اپنائیں، اعمال حسنہ، اخلاق فاضلہ کو اپنائیں، تو یہ رحمت ہے. کیسی رحمت ہے؟ ابدی رحمت ہے. ابدی رحمت کی ضمانت ہے. کون یہ ضامن ہے؟ قرآن. یہ ہے قرآن. اچھا، اب اس میں ایک چیز دیکھیے کہ شفاء لما فی الصدور، کہ شفا ہے، علاج ہے دلوں کے روگ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ کلام پاک میں گزشتہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان اتسمعوا امیون، یعنی کہ آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں. افانت تسمع الصم افانت تهدی العمی. اور اسی طریقے سے یعنی کیا اندھے کو آپ سنا سکتے ہیں، کیا بہرے کو سنا سکتے ہیں. اسی طرح سورہ نمل میں ہے انک لا تسمع الموتى. سورہ روم میں بھی ہے، ایک جگہ فا ہے، فانک لا تسمع الموتى، مردوں کو تم سنا نہیں سکتے. تو معلوم ہوا کہ دل کا روگ، شفاء لما فی الصدور، کہ جو شخص جس کا جو دل زندہ ہے تو اس کا کان زندہ ہے. اگر دل زندہ ہے تو اس کی آنکھ زندہ ہے، اور جس کا دل مردہ ہے تو خود انسان بھی مردہ ہے. انک لا تسمع الموتى. لہٰذا اصل کیا ہے؟ دلوں کا روگ. دلوں کا روگ جب دور ہو جائے گا تو انوار الہی جگمگا اٹھیں گے. تو یہ ہے وہ قرآن.
تو اس قرآن، دیکھیے عظمت قرآن ہوئی، تو اس قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو، اعلان کر دو، اے نبی کیا اعلان کرو؟ یہ قرآن جو موعظت ہے، جو شفا ہے، جو ہدایت ہے، جو رحمت ہے، کیا ہے؟ سنیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہہ دو یہ قرآن جس کی 4 صفتیں ہوئیں، اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، مطلب انسانوں کو اللہ نے اپنے فضل سے یہ کلام نازل کیا، اور اس کی رحمت۔ اب سنیے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو لوگوں کو چاہیے فرح، اسی کی خوشی منائیں۔ خوشی منانے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو فرح کسے کہیں گے؟ فرح اسے کہیں گے کہ انسان کی مطلوبہ چیز حاصل ہونے پر دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا نام کیا؟ فرح۔ دیکھیے، اولاد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیفیت ہوتی ہے نا خوشی کی، اس کا نام ہے فرح۔ چلے کسی کو نوکری ملی، فرح، کسی کو گاڑی ملی، ہے نا، یہ فرح۔ لیکن فرح، فرحان، فرحت، ترجمہ اس کا اردو میں نہیں ہو سکا۔ کیا ترجمہ؟ کامیابی۔ کامیابی اس کا ترجمہ حق ادا نہیں کرتا۔ کیوں پتہ ہے؟ کہ کامیابی کے لیے عربی میں نجاح کا لفظ ہے۔ جو بچے اسکول میں کامیاب ہوتے ہیں، نجح، ناجح، تو اب اردو والوں نے کر لیے فرح، تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حقیقی ابدی فرح۔ کہہ دو کہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے اور رحمت ہے۔ تو فرح کا مطلب کیا؟ کہ اسے ابدی خوشی حاصل ہو۔ تو جو لوگ قرآن کو اپنا کر اپنے عقائد فاسدہ کی اصلاح کرتے ہیں، تو ان کے لیے ابدی رحمت کی ضمانت، تو ان کے لیے یہ خوشی کیسی؟ ابدی خوشی، ہمیشہ کی خوشی۔ اور کیسی خوشی ہے؟ وہ خیر مما یجمعون، دنیا کی جو سمیٹ رہے ہیں نا دولت، دیکھو مما یجمعون، ان سے بہتر ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ خوشی کے موقع پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور کرتے ہیں۔ کسی کو نوکری ملی تو کیا کرتے ہیں اظہار؟ ہم کھانا کھلا کر اظہار کرتے ہیں نا۔ شادی بیاہ پر بھی، شادی ہو جائے تو ہم اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ اظہار جائز ہے، کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لیکن یہ فرح کا یہ مطلب نہیں، کیونکہ اظہار بھی شریعت کے اندر پابند رہ کر، لہٰذا ہماری امت اس فرح میں، میلاد کے جشن میں ڈھول، تاشے، باجے اور حد سے تجاوز کرتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے جو قرآن کلام پاک کے درس و تدریس میں مشغول ہیں، کہ اس پر آپ کو خوشی منانی چاہیے کہ آپ کے پاس کلام پاک ہے، اس کا اظہار کرنا چاہیے، مگر ان کی حمایت میں نہیں جو میلاد پر جشن مناتے ہیں۔ اس کو خیال رکھیں۔ اچھا، اب ذرا سی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے رخ پھرتا ہے، اور پھر قرآن کو پڑھنے والوں کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ تو رخ کہاں پھر رہا ہے؟ وہی لوٹ کر آیا توحید کا، کیونکہ یہ مان نہیں رہے تھے قرآن کو، نبی کو۔ تو اس 2 آیتوں میں توحید کو سنیے گا، تو پھر عظمت قرآن کو پڑھنے والوں کے عظمت کی طرف رخ کریں گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، کہہ دو کیا تم نے دیکھا، غور کیا، جو اللہ نے تمہیں رزق اتارا اسی میں سے تم خود ہی حرام حلال کرتے ہو؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ سورہ انعام اور مائدہ میں ہو چکا ہے، کوئی جانور حلال، کوئی جانور حرام، تو اتارا اللہ نے اور تم ہی حلال حرام کرتے ہو۔ تفصیل اس پر ہو چکے۔ تو اللہ، یہ بھی گزشتہ واضح کر چکا ہوں، اللہ کیا ہے؟ یہ
او اللہ، کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا؟ اب یہ روایت حفص عن عاصم کہ جب ایک اللہ کا الف جو ہے وصل کا ہے اور ایک حمزہ کا، تو اس طرح سے پڑھتے ہیں، دونوں کو ملا دو آل. اب جب آل ہو گیا تو لام پر سکون، تو 6 الف کھینچو اللہ. بس نہیں تو اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے. تو یہ اللہ کیسے ہوا؟ اللہ. ام علی اللہ تفترون، یہ ہے کہ تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو. اچھا سنیے، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. کیا خیال ہے لوگوں کا جو لوگ جھوٹ بہتان باندھتے ہیں اللہ پر، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن تم کہاں سے لائے؟ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، لیکن لوگ شکر نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے. کیا مطلب فضل والوں کا؟ انہوں نے جو انکار کیا کلام پاک کا، نبی کا، ہونا تو یہ چاہے تھا کہ ان پر عذاب آتا، مگر اللہ کا فضل ہے کہ وہ فوراً گرفت نہیں کرتے. دیکھیے کئی لوگ ہیں گناہ کرتے ہیں، گرفت نہیں ہوتی. تو کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رجوع کریں، چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو. مومن تو گناہ کرتا ہے، کافر تو شرک کرتا ہے، تو انہیں مہلت دیتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، مگر لوگ اس مہلت کی قدر نہیں کرتے. اب سنیے، ذرا تیار ہو جائیے. بہت کچھ لوگ کہتے ہیں درس قرآن ہے کیا، تعلیمات قرآنی ہے کیا؟ جہاں آپ نام لیں تعلیمات قرآنی نہیں، تعلیمات اسلامی کہیں. کیوں؟ تو سنیے، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. دیکھیے فی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ مبین، یعلمون، اور اس پر مد نہیں جانتے. یہاں بھی مد ہے، اس لیے کہ یا واو الف ساکن، اس کے بعد ساکن، تو فی. خذوہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اکثر حفاظ کرام بھی مبین، تعلمون، یعلمون، اور فی پر مد نہیں کرتے. ٹھیک ہے، سنیے، وما تکونوا، اے نبی تم جس حالت میں بھی ہو. شان اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے نا سورہ رحمان میں، کل یوم ہوا فی شأن. آج کی آیت آپ سمجھ لیں، کافی علم کا خزانہ آپ کے پاس آ گیا. آپ جس حالت میں بھی ہوں، اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما تتلو منہ من قرآن. آیا تتلو کیا مطلب؟ تو جب بھی آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، تو قرآن پورا نہیں، من قرآن. ایک آیت آپ نے پڑھ لی تو آپ اس کے مصداق ہوئے. قرآن کی آیت سے آپ سمجھا رہے ہیں. دیکھیں، اچھا اچانک رخ دیکھیں کیسے تبدیل ہوتا ہے. صحابہ کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. دیکھیں، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، جو بھی عمل کرتے ہو. تو عمل کون سا؟ قرآن سنانے کا، یعنی معنی، مفہوم. رسول کے ساتھ جو درس و تدریس میں مشغول ہیں انہیں بھی لے لے. تو یہ اس کا خطاب کس سے؟ صحابہ کرام. تو اب قیامت تک جو اس میں مشغول رہیں گے، آئے کہ نہیں آئے؟ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، سنیے، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، کہ اے لوگو، اے رسول آپ بھی، اور اے صحابہ کرام، صحابہ رسول، اور اے لوگو جو قرآن کو پڑھ کر لوگوں تک پہنچاتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. کیا مطلب شہودا؟ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم تمہارے نگراں ہیں. کیسے نگراں ہیں؟ ہم تمہارے محافظ ہیں. تم جو دعوت دے رہے ہو ہماری نگرانی میں دے رہے ہو. اللہ اللہ کہہ رہا تھا نا، عظمت قرآن، اور یہ عظمت اہل قرآن. ہم آپ بچوں کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں،
تو دیکھتے ہیں نا دادا دادی بچوں کی نگرانی میں رہتے ہیں، مگر یہ کس کی نگرانی میں ہے؟ اس محافظ کی جو حی اور قیوم ہے۔ یہ کتنی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ جو لوگ کلام پاک کے درس و تدریس میں مشغول ہیں، تعلیمات قرآنی میں مشغول ہیں، یہی الفاظ ہم استعمال کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَتْلُو مِنْ قُرْآنٍ۔ اچھا سنیے، اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، کیا مطلب؟ جب تم نہایت درجے کی انہما کی، صحابہ کرام کیسے مشغول تھے؟ تن من دھن کی بازی لگا دی، قرآن سے دعوت دے رہے تھے۔ نام نشان کیا بات ہوئی؟ تفیضون فی، یعنی جب تم مشغول رہتے ہو، تن من دھن کی بازی لگاتے ہو۔ آہا، مشغول ہے، اوڑھنا بھی قرآن، بچھونا بھی قرآن، مطلب کیا؟ رات دن یہی فکر ہو قرآن، تو کس کی نگرانی میں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ تو جب اوڑھنا بھی قرآن ہو، بچھونا بھی قرآن ہو، پیغام میرا میں آخر میں دوں گا انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ محافظ رہتے ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی سوچے کہ اللہ محافظ کیسے، تو سنیے وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہی تھی، ذرہ مثقال کے بعد زمین میں نہ آسمان میں، نہ چھوٹی نہ بڑی، مگر کتاب میں درج ہے۔ تو ہمارا کلام پاک میں مشغول رہنا، کلام پاک سے دعوت دینا، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، یہ بھی۔ مگر سنیے، یہ جو منہمک رہتے ہیں، یعنی غائب درجے کے مشغول رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی نگرانی میں، تو اللہ کے دوست ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کے دوست ہوئے۔ اب دوست کون، اور لوگوں نے دوست کسے بنایا، اسے سن لیجئے گا۔ یہ دوست ہے، آپ کے نگرانی میں آپ کے بچے کھیل رہے ہیں، پوتے اور نواسے، تو آپ کی محبت ہے اس لیے تو کھیل رہے ہیں نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں ہم، تو ہم دوست ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو یہ ہیں دوست، یہ دوست ہیں جن کے بارے میں اللہ کا اعلان سنیے۔ اب یہ دوست ہیں، نہ کہ وہ دوست جنہیں ہم نے بنا لیا اور نشانات لگا دیے، ہرے جھنڈے لگا دیے، لال جھنڈے لگا دیے، پتھر لگا دیے، مزارات بنائے، وہ نہیں، یہ دوست ہیں۔ سنیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو، کان کھول کر سن لو۔ بتائیے، کوئی مضمون کی ضرورت ہے؟ بتانے کی ضرورت ہے کہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ بات واضح ہے، بات کس کی چل رہی ہے؟ اہل قرآن کی بات کس کی چل رہی ہے؟ جو اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ تو تمہید کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں اللہ کے دوست؟ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ اللہ کے دوست ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا آئندہ کے لیے، اور جن پر کوئی غم نہ ہوگا پچھلا۔ غم کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے محنت کی، اللہ کے یہاں قبول ہو گئے، مگر سنیے، یہ اللہ کی نگرانی والے، یہ اللہ کے دوست، یہ اس درجے پر کیوں پہنچے؟ میری نگرانی میں کیوں؟ اور میں نے انہیں دوست کیوں کہا؟ سنیے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی۔ کیا مطلب؟ حدود الہی کی حفاظت کرنے والے۔ تو قرآنی تعلیمات میں مشغول، حد درجے کی مشغولیت، تن من دھن کی بازی، اور ایمان اور تقوی اور حدود الہی کی حفاظت۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سنیے اعلان ہوتا ہے، سنیے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے بشارت، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے میں، فیصلے اٹل ہیں،
اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. موضوع کیا چل رہا ہے؟ اہل قرآن، عظمت قرآن، اللہ کے دوست. اب یہ تسلی دی جا رہی ہے کسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں، پھر بھی یہ برے بھلے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو سنیے، تجوید بھی سنیے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، میم ہے نا، کراس میم لازم. إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے رسول، آپ کو ان کا برا بھلا کہنا غمزدہ نہ کرے. اگر آپ یہاں نہیں رکے تو مطلب یہ خبر دے اللہ نے، ذرا قواعد کی طرف توجہ دے. اللہ نے خبر دی کہ اے رسول، یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ کو غمزدہ نہ کرے. ٹھیک ہے. اب اللہ اپنی جانب سے پیش کریں، ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت اللہ کے لیے ہے، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اگر آپ نے ملا دیے تو معنی کیا ہوں گے؟ اگر آپ نے یوں کہا کہ لا یحزنک قولہم ان اللہ عزت للہ جمیعا، تو معنی کیا ہوں گے؟ ان کا قول کہ اللہ کے لیے ساری عزت ہے، آپ کو غمگین نہ کرے. دیکھیں معنی میں کبات ہوئی نا. وہ یہ تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ کو برا کہہ رہے ہیں. اس لیے یہاں رکنا لازم ہے، میم، ورنہ معنی میں قباحت ہوگی. اچھا، قاری آدمی نہیں رکتا، چونکہ وہ تو معنی سمجھتا ہے نا، وہ دل میں معنی طے کر لیتا ہے کہ یہ قولہم ان کی بات، اور یا وہ ابتدا کرتا ہے. تو یہ ہے. تو سنیے، وہ سننے والا ہے جو آپ کو برا کہہ رہے ہیں، اس نے سن لیا، اور جو کچھ حرکت کر رہے ہیں جان لیا، تو آپ اس کی نگہبانی میں ہیں. مزید سنیے، اللہ کے دوست، ان کے لیے سرٹیفکیٹ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اس کی نگرانی میں. مگر اے لوگوں، کان کھل کر سن لو. کیسا اعلان ہو رہا ہے؟ الا، کان کھل کر سن لو کہ میری نگرانی میں اور میرے دوست اولیاء من النبیین، نبی، صدیقین، صدیق، شہداء، شہید، صالحین اور اولیاء، سن لو، یہ سب کیا ہے؟ میری مخلوق ہے. یہ کہا جا رہا ہے. ابھی تو ان کی مدح ہوئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی میرا شریک مت بنائیے. ہے تو پھر اولیاء پرستی کیسے؟ تو سنیے، اعلان سنیے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. سنو کہ آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، کبھی آتا ہے ماں، کبھی آتا ہے من، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، جتنے اولیاء جو مزارات بنا رکھے ہیں نا، سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق ہیں. تو پھر جو لوگ جنہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے نا، کہیں درخت، کہیں پتھر، کہیں مزارات، ہم سبوں کو لپیٹیں. یہ بڑے بڑے مزارات بنا رکھے ہیں صاحب، ہر اسٹیٹ کا الگ الگ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، سب طرف. ان یتبعون الا الظن، کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ گمان کی، اٹکل کی، جس کی اس کی تشریح یہاں گزشتہ میں نے ترجمہ بتلایا تھا. اللہ تعالیٰ خود تشریح کر رہے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ قیاس آرائیہ کر رہے ہیں. اللہ قیاس آرائیہ کیسی کر رہے ہیں؟ بتلائیے لوگوں کو، کہیے کہ یہ آپ نے، آپ کے گاؤں میں جو عرس ہوتے ہیں اور یہ جو مزارات بنا رکھے ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہے؟ جو کوئی اہل قرآن تھے، جو قرآن کے دروس دیتے تھے، ان کی کوئی تفسیر ہے؟ تو قیاس آیا کیا کریں گے؟ قیاس آ رہا ہے. دیکھیے کیسی تصویر کھینچی کلام پاک نے. تو یہ اتنے بڑے بزرگ تھے، وہ کیا سمجھتے نہیں تھے؟ تو یہ کہنا کہ ہمارے بزرگوں باپ دادا سے یہ چلا آ رہا ہے یہ مزار، یا کوئی بھی بدعت یا شرک
یہ کیا ہے؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ چلیے یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ کوئی مذہب لیجئے، کوئی مسئلہ لیجئے، جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے تو فلاں مولوی صاحب کیا نہیں سمجھتے؟ کہتے ہیں، جو جواب دیتے ہیں نا، فلاں مولوی صاحب نہیں سمجھتے۔ بڑے جید عالم نے تقریض لکھ دی ایک کتاب پر، اس میں ہزاروں خامیاں ہیں، تو جب ان سے کہا گیا کہ یہ قرآن سے ٹکراتا ہے، جیسے کیا؟ جیسے ایک بات کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام نے چند کلمے اللہ نے انہیں سکھائے، وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ہے نا، تو توبہ ہو گئی۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ تو کلمہ پڑھا، دیکھا جنت کے دروازے پر، تو ان سے کہیں گے کہ بھائی یہ قرآن سے ٹکراتا ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ دیکھا تو محمد کے وسیلے سے دعا مانگی، تو کہتے ہیں وہ فلاں مولوی صاحب نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب کیا؟ قیاس آرائیہ۔ کیا؟ کلام پاک کے سامنے کوئی بھی چیز اٹکل ظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یہ اٹکل باتیں حق کے سامنے کام نہیں آتی، بالکل واضح ہے، گزشتہ ہو چکا ہے۔ اس درس کو آج کے آپ مان لیجئے مضبوطی سے تاکہ پیش کریں۔ تو سنیے، اب کچھ مزید توحید بیان کی جا رہی ہے، سنیے۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہ ذات ہے جس نے رات کو، یعنی توجہ دلائی جا رہی ہے، تم نے کتنے اولیاء بنا رکھے، کتنے درخت اور جگہوں جگہوں پر جھنڈے لگا دیے جہاں نیازیں ہوتی ہیں، شیرنیاں ہوتی ہیں، کیا ان میں سے کسی نے تمہیں رات کس نے بنایا؟ دیکھیں، لِتَسْكُنُوا، رات کو ٹھنڈک بنایا، ٹھنڈک والی بنایا، رات کو آرام دہ بنایا تاکہ تم آرام کرو۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، دن کو روشن بنایا تاکہ کام کرو۔ کس نے بنایا؟ اولیاء نے، ان مزارات نے، ان پتھروں نے، ان درختوں نے، اللہ نے۔ دیکھیں پھر توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، تو سنیے ابھی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ جو سنتے ہیں، مگر جو سنتے ہیں جن کے دل زندہ ہے، ورنہ کان تو ہیں، جیسے کہ جانوروں کے پاس کان ہیں، تو وہ کیا سنیں گے؟ گزشتہ آیت ہو چکی ہے، اگرچہ کہ وہ بات کو ماننے ہی نہیں دیتے، ماننا ہی نہیں چاہتے، اور مان کر نہیں دیں گے تو وہ کچھ نہیں سنتے۔ اچھا سنیے، اب جو آیت آ رہی ہے نا، سورہ بقرہ میں بھی ہو چکی ہے، 116 نمبر آیت، وہ آیت پڑھ رہا ہوں دوبارہ، شاید اوجل ہو چکی ہو۔ یہ آیت بھی کچھ ان آیتوں میں سے ہے جہاں پر رکنا اور نہ رکنا، کیونکہ کہاں سے شروع کرنا اور کہاں رکنا یہ علم وقف سے ہے، اور تجوید اور ہے، کیونکہ آپ مکمل قرآن کو اگر صحیح پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک تو تجوید ہے، لیکن تجوید سے کچھ نہیں ہوگا۔ تجوید میں آپ میں کیا ہے؟ مخارج، پھر اس کے صفات ہیں، علم وقف ہے، پھر رسم مصحف عثمانی ہے، پھر قراءت ہیں، یہ ایسے علم ہیں۔ تو آج علم وقف دیکھیے اس کی کیا اہمیت ہے، سنیے۔ پوری دنیا میں جتنے قرآن شریف پائے جاتے ہیں، شام کی طباعت، کویت کی طباعت، کیا اردن کی طباعت، مجمع ملک فہد کی طباعت میرے سامنے، سب میں دیکھ چکا ہوں، قطر کی ہو، عمان کی ہو، سب، اور ایک ہے ہندوستان کی طباعت۔ اب جو ہندوستان سے ہی پاکستان گئی، جی پرنٹ، جی طباعت یعنی پرنٹ، وہ جو تختی جو بنی ہے نا تاج کمپنی کی، وہ تاج کمپنی تو وہی، اب وہ ہمارے یہاں نام رکھے ہیں تاج آفس، نام تبدیل، وہی تختی ہے۔ تو ساری تختیاں یعنی ساری پرنٹ ایک اور ہندوستانی پرنٹ الگ، تو ہندوستان میں پاکستانی بھی آ گئی، وہ ایک ہی پرنٹ ہے۔ تو سنیے، اچھا دوسری بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو تا، یہ میم، یہ زا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ تو قراء نے لوگوں کی سہولت کے لیے۔ تو ایک سورہ بقرہ کی 116، اور یہ آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کریں، آپ اس طریقے سے پڑھیں۔ اچھا تو پہلے میں ترجمہ بتاتا ہوں، کرتا ہوں، اور صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہوں، اور صحیح ترجمہ، تو سنیے گا۔
واو نہیں ہے, قالوا اتخذ اللہ ولدا, جی قالوا اتخذ اللہ ولدا, رک گیا نا بھیا جی. سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی, مقرر کی. دیکھیں ولد کے معنی لڑکا, مگر لڑکا نہیں, کبھی کبھی ولد جنس کے لیے بولا جاتا ہے, کیونکہ حدیث ہے نا کہ جب انسان مر جاتا ہے, اذا مات ابن آدم انقطع عملہ, تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, الا من ثلاث, صدقہ یا ولد صالح یدعو, ہے نا. تو ولد کے معنی کیا؟ بیٹی بولی کہ میرا نام نہیں ہے اس میں, نہیں آپ کا بھی نام ہے, بیٹی بھی باپ کے لیے دعا کرے. ولد کے معنی کیا؟ اولاد. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے لڑکا اختیار کیا. یہودیوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ ہوا, مسیحیوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ. اتنا تو سمجھ رہے ہیں نا. مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ ملائکۃ بنات اللہ, کہا نا کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں. تو یہ دیوی وغیرہ سے وہ فرشتوں کے نام سے ہیں. تو مطلب یہ ہے کیا؟ لیکن سنیے, تو یہ کیا ہے؟ خبر دی جا رہی ہے. اتنی تو سمجھتے ہیں نا, بات بتائی جا رہی کسی کی. تو کلام پاک میں کبھی اللہ کا حکم ہوتا ہے نماز پڑھو, کبھی رسول بتلاتے ہیں, اور کبھی کسی کی بات. تو یہ کس کی بات بتائی جا رہی ہے؟ جنہوں نے غلط بات کہی, ٹھیک ہے نا. تو اب تم جواب دو. تو سبحانہ سے جواب ہے, سبحانہ ایک, غنی دو, اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض تین جواب دیے جا رہے ہیں. اب آپ پڑھیں گے کیسے؟ پہلے ان کی بات پیش کرو پھر جواب دو. اگر آپ نے ملا دیے تو پہلے چلے صحیح ترجمہ بتلا رہا ہوں, سنیے. کہہ دو, انہوں نے کہا کہ اولاد رکھ لیا اللہ نے. تو پہلا دیکھیے کیا رہا ہے؟ سبحانہ. کیا مطلب سبحانہ؟ پاک ہے. تو کیا پاکی؟ اس لیے کہ اگر اس نے اولاد مقرر کی تو کوئی جورو رکھ لی ہوگی, ٹھیک ہے نا. نقل کفر نہ باشد, چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا ہے تو میں بھی نقل کر رہا ہوں, تو یہ نقل تو کفر نہیں ہے نا. تو جب اللہ نے کوئی جورو رکھ لی ہوگی تو اس سے اسے عشق ہوا ہوگا, اس سے محبت کی ہوگی. اللہ ایسے عیوب سے پاک ہے, ہوا نا. جب لڑکا اختیار کیا تو لڑکا بھی جو انہوں نے اختیار کیا ہے, تو پھر لڑکا کسی کو چاہا, یا ہے کہ لڑکا بنایا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکا پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تو بنا لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ منہ بولا لڑکا. تو پھر کسی کو چاہ ہوگا دنیا میں جتنے لڑکے ہیں. سبحانہ, اس سے پاک ہے. کہہ دو سبحانہ, پاک ہے کون؟ اللہ. غنی کا کیا مطلب؟ بے نیاز ہے. اب لڑکا کیوں چاہتے ہیں؟ کہ ہم بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ہمارے لیے لڑکے سہارا ہوں. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, اسے ساری کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اب اگر کسی کے پاس لڑکا نہ ہو تو منہ بیلا بیٹا بنا لیتے ہیں تاکہ ہم بڑھاپے میں جائیداد وہ لے لے, بہو لے آتے ہیں اور وہ ہمارا سہارا. اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے. لہو ما فی السماوات, اللہ کو لڑکا اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ ساری دنیا اس کی مخلوق اور مملوک ہے. تو آ گیا سمجھ میں؟ یہ جوابات ہیں, یہ اس کا ترجمہ. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ قالوا اتخذ اللہ ولدا, لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی. تو یہاں رک جائیے, قلعے ہے نا, قلعے, رک جائیے. سبحانہ هو الغنی. اچھا, اب جن کے پاس ہندوستانی پرنٹ ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سبحانہ پہ کیا ہے؟ ہاں نہیں, جو ہندوستانی پرنٹ جن کے پاس ہے ان کے یہاں ولدا پر نہیں رکا ہے, سبحانہ پہ تا ہوگا یا میم ہوگا, کیا ہے؟ ہاں. تو وہ کیا, انہوں نے لکھا کیا ہے؟ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. کیا ہے؟ ولدا کے بعد کیا ہے؟ سعاد ہے نا, صلاح ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اب مطلب کیا ہوگا اس کا؟ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے لڑکا اختیار کیا جو لڑکا پاک ہے, ٹھیک ہے. اب ایسا تو آپ نہیں پڑھیں گے بلکہ ولدا پہ رک جائیے گا. لیکن تعجب کی بات ہے, حق وہ حق ہوتا ہے.
پورے قرآن شریف آپ نکال لیں، ترجمہ اسی کا کیا جو میں نے صحیح کیا۔ ترجمہ کیسے کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی، پھر ڈیش دے دیا جسے کہتے ہیں نا انڈر گراؤنڈ کراس لائن، پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ پاک ہے۔ تو وہ ہے کہ طباعت میں پرنٹ میں مجبور ہیں، پرنٹ جو ہو چکی، اب اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن جب ترجمہ کرنے چلے گئے تو حقانیت سامنے آئی تو وہاں چھوٹی سی لائن لگا دی۔ تو مطلب ہم دوسرا پیراگراف شروع کر رہے ہیں، تو اس کا خیال رکھے گا۔ پڑھیں گے تو کیسے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے لڑکے اختیار کیا، اللہ نے متبنہ بنایا؟ دلیل ہے؟ تم اللہ پر ایسا بہتان باندھتے ہو کہ اللہ کو علم نہیں، کہ تم جو جانتے نہیں۔ سنیے مزید، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ کہہ دو اے رسول، جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ فلاح، کامیاب، اور ایک ہے فرح۔ فرح کے بارے میں معلوم ہو چکا، تو یہ فلاح کیا کامیاب نہیں ہوں گے؟ تو یہ فلاح جو ہے ذہن میں رکھیے، ضد ہے اس کی آری آیت میں۔ سنیے، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ چند دن کا عیش دنیا میں، پھر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمیں سخت عذاب انہیں چکھائیں گے ان کے کفر کے باعث۔ تو فلاح اور متاع، اولئک هم المفلحون، مؤمنین کامیاب ہیں، فلاح والے ہیں۔ اور یہ جو تہمت لگا رہے ہیں متاع قلیل، تو کیا مطلب فلاح کا؟ فلاح کا مطلب ابدی رحمت، ابدی نعمت، ابدی کامیابی۔ تو جو مومن ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو کیسی فلاح ہوگی؟ ابدی فلاح۔ رہا وہ فلاح جو دنیا میں ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ فلاح ہے کہاں؟ فلاح کہاں ہے؟ سپر پاور تو بڑے فلاح میں ہے، کامیابی میں ہے کہ نہیں؟ آج دیکھیں گے کہ بڑی بڑی طاقتیں، ہم تو زبوں حالی میں ہیں، پریشان ہیں، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے تو وہ کمزور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بہتان باندھیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، لا یفلحون۔ تو کون سی فلاح؟ ابدی فلاح ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ اگر کامیاب ہے تو کون سے کامیاب؟ متاع قلیل، چند دن کا عیش۔ اب آپ سنیے، یہ جتنے بھی سپر پاور قوتیں ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے خوف کھائے ہوئے ہیں، بتائیے ابدی فلاح ہے؟ نہیں۔ ڈر ہے ان کو کہ کوئی دوسرا سپر پاور ہم سے آگے بڑھے تو اس کو رات دن تن من کی یہی فکر ہے۔ اچھا یہی سنیے، ان کے یہاں چوری ڈاکہ یہ سب اس کی فکر ہے کہ کیسا اس کا زنا چاہے کیسا ہو، زنا بالجبر ہو، امراض خبیثہ، وبال، تو یہ ایک دوسرے سے حسد۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سپر پاور ہیں، ان کے پاس قوتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ متاع قلیل، یہ ابدی نہیں۔ تو اب پیغام کیا ہے؟ یہ ہمارا درس جو آج تک ہوا ہے، اب چونکہ آئندہ قصہ شروع ہو رہا ہے تو اب میں پیغام دیتا ہوں، اور یہ 3 پیغام ہیں۔ سن لیا آپ نے؟ اہل قرآن، عظمت قرآن اور سپر پاور، پورے انسانوں تک یہ پیغام کہ جو انسان حقیقی عقائد سے، عقائد حقہ سے، اخلاق حسنہ سے وابستہ نہیں، یعنی ایمان کی دولت، آمنوا وکانوا یتقون، حدود الہی کی حفاظت نہیں، تو ان میں چاہے کتنی ہی دنیا میں کامیابی ہو، یہ کیا ہے؟ متاع قلیل۔ یہ پیغام۔ اب رہا مسلمان، تو سنیے مسلمانوں کو دوسرا پیغام۔ اے مسلمانوں، جب تک کہ تعلیمات قرآنی سے ملحق رہو گے اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ یہ اور بات ہے، ہمیں ان سے کوئی خطاب نہیں جنہوں نے تعلیمات قرآنی کو نظر انداز کر کے شیطان کی راہ کو اپنایا ہے، رستوں کو
ان سے بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان لوگوں سے جو قرآن کی تعلیمات میں مشغول ہیں۔ سنیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے رسول ہے۔ تو یہ رسول کا مشن کب تک باقی رہے گا؟ جب تک کہ قرآن پاک کی صحیح اشاعت ہوتی رہے گی۔ تو بتلائیے، یہ درس قرآن اور اس درس قرآن میں انہماک، قرآن کی تعلیمات کو نشر کرنے میں، پھیلانے میں، الفاظ ہو، معنی ہو، ادراک ہو، مفہوم ہو، اللہ کی حفاظت۔ لہٰذا یہ دوسرا پیغام کس کے لیے؟ جو اس میں مشغول ہیں۔ ہم اور آپ اس میں مشغول ہیں، اطمینان رکھیے، اللہ کا وعدہ ہے، کامیابی کی ضمانت، ابدی رحمت کی ضمانت۔ اچھا، تیسرا پیغام کس کے لیے؟ آپ اور ہم مشغول ہیں درس قرآن میں۔ لوگ درس قرآن کا نام لینا نہیں چاہتے۔ میرے آرٹیکل جاتے ہیں تو مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نام لکھیے اسلامی دروس۔ میں نے کہا نہیں، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن، درس قرآن۔ اچھا، اب یہ پیغام تیسرا کن کے لیے؟ جو کلام پاک میں مشغول رہنے والوں پر شک کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ کون سی جماعت سے لوگ ہیں؟ اچھا، جب آپ اس میں مشغول رہیں گے تو چونکہ جو اپنے اپنی کتابیں لیے ہیں، جیسے کہ تصوف کی، اپنے اپنے مذہب کی، تو یہ قرآن کی تعلیمات سے وہ مذہب صفر بن جاتے ہیں، بنتے ہیں نا۔ لیکن اگر آپ ان مذہب کو اس قدر مستحکم کریں کہ کلام پاک حدیث کے سامنے، احادیث صحیحہ اس کے سامنے کچھ نہیں، تو کلام پاک اور احادیث صفر ہوتی ہیں، تو صحیح کیا ہے؟ اچھا، پھر اس طرف کیوں نگاہیں؟ تو ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ دیکھیے، آپ بالکل نہ گھبرائیے، چاہے آپ سے کچھ بھی کہیں، صاف بات کہیں کہ ہم اسلامی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور بسنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پیغام ہے۔ کیا غم ہے ساری خدائی بھی مخالف۔ یہ خدائی کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے اپنا سلسلے کی بنیاد ڈالی ہے، جیسے صوفیہ نے، یا ہے کہ جو مذہب پر سخت ہیں، دوسروں سے نفرت برتتے ہیں، اپنے آپ کو ہی جنتی سمجھتے ہیں، یہ ہے ساری خدائی۔ کیونکہ اپنے زوم کی وجہ سے خدا کی کرسی پر پراجما ہوئے، انہیں کہیں گے خدائی۔ تو کیا غم ہے جو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے ہے۔ تو یقین مانیے، اللہ کی حفاظت ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اس تعلیمات قرآنی میں مشغول رہیں گے اور یہ خدمت کریں گے۔ آپ سے جتنا بھی ہو سکے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رہے گا۔ کب تک؟ جب تک تعلیمات قرآنی کی نشر و اشاعت ہوتی رہے گی۔ یہی نہیں کہ جس دانوں میں بند رہیں گے، طاقوں میں سجائے جائیں گے، نہیں، بلکہ تعلیم۔ تو کوشش کریں، انسان کے پاس جس قدر بھی گنجائش ہے وہ اس کوشش میں لگا رہے۔ تو اسی پر ہم آج درس ختم کرتے ہیں، چونکہ یہ معراج کا بھی ذکر کرنا ہے کچھ مختصر سا، تو اس کو ختم کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ اس کے بعد ہم فوراً ہی شروع کرتے ہیں رجب کے تعلق سے، اسی پر چلتے رہیں گے نا یا جی۔ ویسے گزشتہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی رجب کے مہینے میں مفصل ایک درس ہو چکا ہے، تو یوٹیوب والوں کو تو وہ آپ فارورڈ کریں جی، اسراء و معراج کے نام پر جی۔ تو اب چونکہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ یہاں نئے ہیں اور سوالات ایک لوگوں کو ہر سال، چونکہ سال میں ایک دفعہ تو ہر سال انہیں بتایا جائے، جیسے کہ حج کے مسائل بتائے جاتے ہیں، عمرے کے، رمضان کا استقبال ہر سال۔ اب وہ تو ایک درس ہمارا ہو چکا، وہ تو یوٹیوب والے ہی اسے استعمال کر سکتے ہیں، تو اس لیے سب سے پہلی بات دیکھیے، اب رجب اور شعبان ہم ایک ساتھ لیتے ہیں۔ استقبال رمضان تو شعبان کے آخر میں ہوگا، تو میں نے سمجھانے کی کوشش کیا ہوں کہ رجب میں روزے رکھنا ہے یا نہیں۔
اور شعبان میں روزے رکھنا ہے یا نہیں. تو اصل بات آج واضح ہو گئی کہ لوگوں نے اپنے اپنی کتابوں کو ایسا رتبہ دیا کہ تعلیمات قرآنی کو ترک کر دیا, نظر انداز کر کے شیطان کے راہوں پہ چل دیا. اب ہمارا کام ہے کہ اس کو ہم نشر کریں. سب سے پہلی بات میں ایک آسان بات بتاتا ہوں. آپ احادیث کی کتابوں کو نکالیے, چلیے احادیث کو چھوڑیے, فقہ کی کتابوں کو نکالیے, چونکہ کچھ لوگ فقہ کو مانتے ہیں. فقہ حنفی نکالیے, فقہ شافی نکالیے, فقہ ہمارے یہاں تو حنفی اور شافی ہیں, لیکن کوئی بھی حنبلی مالکی چاروں فقہ نکالیے اور احادیث بھی نکالیے. تو اس میں آپ روزے کا انڈیکس آرام سے ملے گا. بھائی روزہ نماز جنازہ ہے نا, تو روزہ نکالیے. تو کسی فقہ میں آپ کو جب روزہ ملے گا تو رمضان کے بعد کیا ملے گا؟ شوال ہے نا, من صام رمضان ثم اتبعہ ستۃ من شوال. پھر کیا ملے گا؟ عرفہ. پھر کیا ملے گا؟ عاشورہ. پھر کیا ملے گا؟ پھر آپ کو ملے گا نظر کا, کفارے کا, ہے نا, کسی نظر معنی میں 3 روزے رکھوں گا, کفارے کا. دم جو ہے, دم کوئی نہیں دے سکتا یہ حج پر, تو اس کے لیے گنجائش ہے. ثلاثۃ فی الحج وسبۃ اذا رجعتم. یہ کچھ لوگ فتویٰ دیتے ہیں دم دم دم, اور اللہ تعالیٰ کا جو کہیں اختیار ہے, کہیں سہولت ہے, اسے بھول جاتے ہیں. فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ, یعنی اختیار ہے, وہاں روزے ہیں. اب اس کے بعد رجب کا روزہ 27 کا ندارت نہیں ہے. کیا شعبان شب برات نہیں ہے. پھر یہ آیا کہاں سے؟ اب آیا کہاں سے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. بھائی آپ اسے فالو کرتے ہیں, اگر آپ احادیث صحیحہ کو فالو کرتے ہیں تو بتائیے. آپ فقہ کو فالو کرتے ہیں تو فقہ تو فالو کیجئے. اب فقہ میں نہیں ہے, پھر کون سا فقہ ہے آپ کا؟ کیا کہیں ان سے؟ اچھا جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہے. بھائی اہل حدیث کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر, فقہ کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ شافی ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شافی فقہ میں ہے نہیں ہے, حنفی فقہ میں نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کا فقہ شیطانی فقہ ہے. اس لیے کہ بالکل کسی نے کہا ہے کہ نظر انداز کر کے تعلیمات قرآنی شیطان کے راہوں پہ چلتے ہیں, تو فقہ کو نظر انداز کر کے آپ, تو یہ ذہن میں رکھیے, بالکل کھلی ہوئی بات. اچھا اب یہ عام طور پر یہ سلسلہ چل پڑا. اچھا دوسری بدعت کیا؟ وہ کنڈے رجب کی ہے نا. یہ کنڈے کہاں سے آئی, یہ شیرنی کہاں سے آئی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اہل بہ لغیر اللہ. کیا مطلب اہل بہ؟ کسی کی نامزد کیا گیا. کیا فرماتے ہیں وما ذبح علی النصب, جو استان پر ذبح کیا گیا. ایسا تو نہیں کہا کہ اللہ کا نام لو نہ لو. دیکھیے کلام پاک کی جامعیت دیکھیے, یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ کا نام لو اللہ کا نام نہ لو. مومن کے دل میں تو اللہ کا نام ہے, اس نے ذبح کر دیا, درس ہو چکا ہے. تو کسی کے نامزد کیا تو رجب کے کنڈے امام جعفر صادق کے نام, محرم کے کیا روٹ امام حسن کے نام, امام حسین کے نام. جی تو وما اہل بہ لغیر اللہ, اس کے معنی اہل ذبح کرنا نہیں ہے, نامزد. تو یہ کہیں کھیر بناتے ہیں. تو یہ بدعت کہاں سے آ گئی مسلمانوں میں؟ مسلمان تو یہ تھے تتلو من القرآن, قرآن کی آیت اور اس کی شرح میں احادیث صحیحہ. تو آپ نوٹ کر لیں کہ رجب کے اور شعبان کے جو روزے رکھتے ہیں. اچھا یہ تو رہا روزے کے تعلق سے. رات کی عبادت, پہلی بات تو یہ ہے کہ رجب یہ کہاں 27ویں رجب کہتے ہیں نا, معراج, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے جایا گیا مسجد اقصی تک, پھر عرج آسمان تلک لے جایا گیا. اب اس سب کا نام معراج, حالانکہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں مگر سب کا نام معراج النبی. تو معراج آپ بتائیے کہ مکی زندگی میں دعوت کیا کی جاتی تھی؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. کوئی زکوٰۃ تھی, کوئی روزے تھے. کیسے روزے اور زکوٰۃ؟ جو کہے کہ یا محمد انک رسول اللہ تو اس پر ڈنڈے برستے تھے. تو نماز کیسی؟ اب نماز جو فرض ہوئی ہے کس میں؟ اس شب میں, ہے نا. ملا انعام, اور کیا ملا؟ خواتین سورہ بقرہ. اور کیا ملا؟ شرک سے جو پاک ہو کر آئے گا, شرک کی آلودگی سے, مغفرت کا وعدہ. یہ چیزیں ملی, تحیات ملی, سلام ملا,
تو یہ کیجئے السلام علیکہ ایھا النبی، ملا کہ نہیں ملا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، تحیات ملے، تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ چیزیں ملی ہیں۔ روزے کا ذکر ہے، پھر روزہ کیسے؟ تو اگر کوئی شخص یہ نیت کرتا ہے، سمجھو کئی لوگ ایسے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مغرب پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جمعہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عید سال میں 2 دفعے، ان کے لیے بہت اچھی رات ہے یہ۔ وہ یہ نیت کر لیں کہ نہیں، نماز تو رجب میں فرض ہوئی تو میں آج کی رات سے نماز کی پابندی اور پہلے گناہ معاف، یہ بہتر ہے۔ لیکن یہ روزہ کہاں سے آیا؟ تو معلوم ہوا کہ نماز کی پابندی کریں، روزہ 2 ہجری میں رمضان میں جا کر وہ فرض ہوا ہے۔ لہذا جو لوگ، اچھا عبادت کے لیے شرط ہے، ایک تو اللہ کی رضا کے لیے، دوسرا اللہ اس کے رسول نے جو طریقہ بتلایا اس کے مطابق۔ یقیناً روزہ عبادت ہے، لیکن یہ آپ نے جو مختص کر لیا یہ منع۔ لہذا اس کا کیا آپ لوگوں سے بتائیے صاحب کہ آپ کسی کتاب میں لا کر بتائیے تو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا اب رات شب برات، شعبان بھی قریب آئے گی تو دونوں کو ایک ساتھ میں۔ شب برات کی ایک تو رات کی عبادت، سورہ دخان کی آیت ہے کہ یہ قرآن شریف مبارک رات میں اترا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن شریف کو قدر کی رات میں اتارا، تو یہ مبارک رات قدر کی رات ایک ہی ہے۔ آپ 2 کیسے کریں گے؟ یعنی آپ یوں کہیں گے کہ قرآن شریف شعبان میں اترنا شروع ہوا اور ایک 27 کی شب میں اترنا شروع ہوا۔ غار حرا میں آغاز ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ وہ رات کون سی تھی؟ مکی، ہندوستانی رات تھی؟ نہیں۔ پاکستانی رات تھی؟ نہیں۔ اور کوئی یورپین رات تھی؟ وہ مکی رات۔ تو وہ مکی رات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس رات کو آپ، بلکہ پورا رمضان مہینہ اس قرآن کے آغاز کی وجہ سے پورا رمضان مہینہ متبرک، اور آپ تلاش کریں 21، 23، 25، 27، 29۔ چلیے صاحب آسٹریلیا میں اس مشرقی ممالک میں 29 کو، یہ بھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، 29 کو ہو رہا ہے تو اس طرف مغرب میں 21، سب طرف۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شب برات روزے رکھتے ہیں۔ اچھا پھر اس میں کہ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، جبکہ یہ بات سورہ انا انزلناہ میں لکھی گئی ہے، تنزل الملائکۃ والروح من کل امر سلام۔ تو یہ سب مختص ہے شب برات کے جو فضائل لوگ بتاتے ہیں، یہ مختص کس کے ساتھ ہیں؟ شب قدر کے ساتھ ہیں۔ البتہ ایک چیز میں آپ کو بتلاؤں، کیونکہ اب خود بھی آپ سنیں گے رجب اور شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ یہاں پر دیکھیے وہ جو احادیث ہیں اس میں شب برات کا ذکر نہیں ہے، کثرت سے روزے۔ بیگمات آپ کی شعبان میں، چونکہ ان کے جو رمضان کے روزے بقیہ تھے اسے مکمل کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں چونکہ عادت ہو جائے تو تیاری کے لیے روزے آپ رکھتے تھے، مگر یہ برات کا روزہ نہیں ہے۔ ورنہ پھر آپ وہ خطبہ سنیں گے تو سوچیں گے یہ تو پھر برات نہیں، شب برات کے روزے کی بات نہیں ہو رہی، کثرت سے۔ وہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ 15 شعبان کے بعد پھر آپ روزہ نہ رکھیں، رمضان کی تیاری کریں۔ تو بہرحال یہ احادیث آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اچھا سوچنے کی بات ہے کہ ایک حدیث مل گئی کہ قبرستان میں چلے گئے۔ اچھا اب اس حدیث کی بنیاد پر تو آپ بتلائیے کہ کیا ایک ہی سال میں وہ برات تھی، شب برات؟ دوسرے سال نہیں آئی؟ دوسرے سال، تیسرے سال صحابہ نے کبھی اس کا اہتمام نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا کہ اس میں بھی کلام ہے، اس میں بھی کلام ہے۔ لہٰذا ان بدعات سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب ایک چیز ہے کہ عوام الناس آپ کو یہی کہیں گے، آج سبق ہو چکا ہے، کیا کہیں گے؟ انہم الا یخرسون، وہ تو قیاس آرائیہ کریں گے اور گمان کی بات کریں گے۔ میرے پاس کئی ایسی کتابیں ہیں، موجود ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ شب برات برحق ہے، 27 صحابہ سے ثابت ہے، دلیل چاہیے، نہیں تو کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، کہ یہ وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور بالکل واضح ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ، فلاں صاحب نے لکھا ہے، نہیں، کلام پاک احادیث صحیحہ سے بتائیے۔ تو یہ ہے اہل قرآن۔ جب آپ اس طرح بنیں گے اہل قرآن کی طرح، بہرحال پھر بھی میں آپ کو موقع دیتا ہوں، شب قدر ہو اور رجب کی 27 ہو، یا ہے کہ یہ کلام پاک کے بارے میں جو کچھ میں نے بتایا
اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ تسندی ہے تو پوچھیے. ویسے مجلس میں ختم کرتا ہوں. اگر جن کو اجلت ہے وہ جا سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلیے پوچھیے. جی جی ہاں ہے نا سوال کہ یہاں پر آئے وما تتلو منہ من قرآن. تو تتلو کا مطلب کیا؟ آپ پڑھ کر سناتے ہیں وہ معنی کو جانتے تھے. یعنی آپ واعظہ نہ کہیں. جیسے میں نے کہا نا انہم الا یخرسون. تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب اٹکل پر چل رہے ہیں. مطلب مفہوم مراد ہے میرا. تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام پاک کی تلاوت کرتے تو مفہوم مراد ہوتا تھا, ادراک یہ مراد ہوتا تھا. اب لوگوں نے اس تلاوت کو کیا شروع کر دیا کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو تلاوت شروع کرتے ہیں. اس کا نام تلاوت نہیں, یہ تو قرآن خوانی. لہذا اس کا چاروں فقہا نے لکھا ہے. یعنی میں جو کہتا ہوں نا کہ لوگ کہتے ہیں چلو حدیث یہ نیا انتظام کچھ لایا ہے لوگوں نے, تو فقہ نکالیں. کسی بھی امام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے, کیونکہ کلام پاک شروع کس لیے ہے؟ دعوت دیں, دعوت دیں. شفاء لما فی الصدور. اور پھر زندوں کے لیے, سورہ یاسین کی آیت ہے نا کہ وہ زندوں کے لیے ہے. جہاں انسان مر گیا تو تین چیزیں, مات ابن آدم انقطع الا من ثلاث اولاد صالح علم ینتفع بہ. یہ علم آپ بڑھائیں اور صدقہ جاریہ. باقی قرآن پڑھ کر آپ اسے دیں, بخشیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کو آپ آرڈر کر رہے ہیں. جس طریقے سے وہ جبرائیل امین کا خط جاتی ہے نا, چٹھی جاتی ہے, صاحب یہ ہمارے صاحب آ رہے ہیں, ان کو عذاب نہیں دینا. تو ہم کیسے آرڈر کریں صاحب؟ ہم تو اچھا دعا کا ذکر ہے کلام پاک میں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا من الایمان. یہ حق ہے, دعا کریں. لیکن قرآن شریف پڑھ کے آپ کے پیچھے کوئی دلیل نہیں. یہ بالکل اچھی طرح سمجھ میں آیا. دوسرا بتلائے, وہ کیا یاسین کی آیت بتائی کہ وہ زندوں کے لیے, یعنی یہ قرآن زندوں کے لیے. یاسین تو پڑھتے ہیں نا ہمیشہ آپ, زندوں کے لیے ہے. وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا کیا گناہ تھوڑی ہے. ہاں روزہ رکھنا گناہ نہیں ہے, لیکن چونکہ روزے کو آپ نے اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف رکھا نا تو گناہ ہوا. نماز پڑھنا گناہ ہے نہیں. تو آپ ظہر کی 6 رکعت پڑھیں تو ان کو یہ سمجھائیں کہ روزہ رکھنا گناہ نہیں, لیکن آپ ظہر کی 6 نماز پڑھنا بھی گناہ نہیں. قرآن پڑھنا بھی اچھا, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا گناہ نہیں ہے جو عیسائی صاحب کے لیے بیٹھتے ہیں نا. تو یہ کیا ہے؟ اٹکل باتیں, قیاس آ رہا ہے یہاں. کب کس نے کہا قرآن پڑھنا گناہ ہے؟ کب کس نے کہا کہ روزہ رکھنا گناہ ہے؟ کب کس نے کہا کہ نماز پڑھنا گناہ ہے؟ لیکن نماز کس طرح سے پڑھیں اللہ اس کے رسول کو بتائے طریقے کے مطابق. چلیے صفا مروہ میں صحیح ہوتی ہے 7, آپ 9 لگائیں تو چلے گا. نہیں بھول گئے تو ٹھیک ہے. اگر بھول سے ہوئے کہ 7 ہوئے کہ 8, طواف 7 کے بجائے 9 ہو گئے, بھول سے ہوئے, وہ تو معاف ہے. لیکن آپ کہیں گے نہیں یہ 7 تو کیا میں کمزور ہوں 9 کر لیتا ہوں, تو بدعت. چلیے اور کچھ. شفا اور شفا میں کیا؟ شفا جو ہے روگوں کا علاج, اور شفا نے یہ کنارہ, فرق ہے شفا میں. شفا کے بڑے کافی معنی ہیں. ہاں مانے صحیح نہیں آپ لوگ کہتے ہیں نا اللہ آپ کو شفا دے, نہیں, وہ تو استعمال وہ غلط کرتے ہیں. جیسے کہ لغت جو ہے نا, لغت جو ہے نا, نہیں ابھی سارے لوگوں کو تو لغت معلوم نہیں ہے نا. اب جیسے کہ آپ جو ڈکشنری جانتے ہیں وہ شفا کہیں گے, تو آپ ابھی یاد رکھیے نا شفا یہ دلوں کا روگ. ہم جو کہیں نا اللہ آپ کو شفا دے, یوں کہا کریں, چونکہ ابھی قرآن میں شفا لما فی الصدور. اور یہ جو شفا ہے یہ شفا کے معنی کنارہ. تو شفتین ہونٹ چونکہ کنارے رہتے ہیں. جیسے امام احمد بن حنبل نے فرمایا نا کہ احادیث صحیحہ کو چھوڑ کر اگر آپ میری تقلید کریں گے تو الا شفا حرفی, یعنی جہنم کے کنارے پر ہے ہو. تو اب تو یاد رہے گا. اچھا وہ آپ نے سوال کیا کہ شفا یہ یاد رکھیں, مگر یہ آیت یاد رہے تو نا ننزل من القرآن ما هو شفاء ہے نا, شفا اور شفا ہونٹ شفتین. اب یاد ہو گیا. اب کیا جی انسان کا آخری وقت میں مرتے وقت جو یاسین یا فراجی پڑھتے وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مرتے ہو یاسین پڑھنا, تو یہ احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے, بلکہ صحیح ثابت ہے کہ آپ کلمہ پڑھتے رہیں آہستہ آہستہ تاکہ وہ کلمہ پڑھے. باقی وہ لوگوں میں ایسا مشہور ہے کہ یاسین پڑھے تو جلدی روح نکل جاتی ہے, وہ تو بہت سارے لوگوں میں مشہور ہے. کہیں جنات سوار ہو جائے تو وہ بھی یاسین پڑھتے ہیں کہ وہ بھی نکل جائے. تو یہ لوگوں کا اپنی طرف سے ایجاد کر رہا ہے.
جی شفا، ہاں نہ، ہاں شفا، یہ جو قرآن جو ہے نا شفا، یہ بات جو ہے کہ بخار ہے، بیماری ہے، سانپ کا ڈنک ہے، بچھو کا، تو یہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، چونکہ حدیث میں ہے کہ اگر سانپ کا ڈنک ہے تو آپ پڑھیے، کوئی بچہ بیمار ہے تو سورہ فاتحہ پڑھیے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں، لیکن یہ اس کے برکات ہیں ظاہری قرآن کے، بہت اچھا کیے کہ شفا، لیکن اصل یہ شفا کس کے لیے؟ دلوں کے روگ کے لیے، لیکن ایک بچہ روتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر کان میں پھونکے، آیت الکرسی پڑھ کر پھونکے، تو یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ بچت کے لیے جو جیسے تو مکان بناتے ہیں آپ قرآن خوانی کرواتے ہیں کہ نہیں قرآن خوانی نہ کریں، آپ خود ایک سورہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، ہاں مطلب یہ قرآن خوانی جی نہیں جی جی، لوگ کرتے ہیں نا نہیں قرآن خوانی کی تو اجازت نہیں ہے، وہ بدعت میں چلی جاتی ہے، یہ اکثر دیکھا جاتا ہے مولانا، کوئی نیا گھر بناتے ہیں ہاں برکت سے لگاتے ہیں، پھر جنات وغیرہ سے شیطان سے ہاں، یہ بچوں کے لیے قرآن شریف تلاوت کرتے ہیں. جی جی، نہیں تلاوت کریں، لیکن اجتماعی قرآن خوانی اس کی بات ہو رہی ہے، جی چلیے.